بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائس، کیسے ہیں آپ سب خیر خیریت سے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا گائز، آج کا جو ولاگ بنانے کا جو مین مقصد ہے کہ ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ انسان جو اپنی پرسنالٹی کو کیسے پرفیکٹ بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس ولاگ کے اندر انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو چلتے ہیں کہ انسان اپنی پرسنالٹی کو کیسے، سب سے پہلے جو مین کویشچن ہے کہ یہ ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی کو کیسے چینج کر سکتا ہے یا کیسے جو ہے نا بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے جو ہے نا 6 پوائنٹ شیئر کروں گا کہ تاکہ آپ کو اپنی پرسنالٹی بنانے کے اندر جو ہے نا کوئی دقت پیش نہ آئے یا آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جو ہے نا مین پوائنٹ ہے کہ انسان کو اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنا سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ سے سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی جو ہے نا اردو بھی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا کیسے کر سکتے ہیں۔ ہیو سلو ری ایکٹڈ موومنٹ، ٹھیک ہے، رد عمل کی جو تحریک ہے، جو سست رویہ آپ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا آپ چھوڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے آپ اپنی شاپ کے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اسکول کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اپنی سائٹ پہ کام کریں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا آپ کام کریں، چاہے کسی بھی محکمے یا کسی بھی ادارے کے اندر آپ جو ہے نا کام کریں، تو سب سے پہلے آپ کو سست نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی جگہ پہ آپ اپنا کام کریں گے، سست روی سے کام کریں گے، تو آپ کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو کوئی کام ملتا ہے کانفیڈنس طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، اس کے اندر سست روی نہ ہو۔ سست روی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں آپ کے اندر جو آپ کی جو موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ سلو نہ ہو، ٹھیک ہے، سست روی کا شکار نہ ہو، جہاں تک کہ آپ کو تیز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی جو موومنٹ ہے وہ اچھی ہوگی تو کوئی بھی کام ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہولڈ اینڈ ای کانٹیکٹ۔ اچھا، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سائٹ ہے، کوئی بھی اسکول ہے، کوئی بھی کالج ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ ریلوے اسٹیشن پہ کاؤنٹر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ جنرل اسٹور پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بینک کے اندر موجود ہیں، تو سب سے پہلے جب بھی آپ کسی چیز کے اندر داخل ہوتے ہیں، چاہے آپ بینک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اسکول کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کالج کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ایک میسنجر سے ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ اسکول کی جو ہے نا مثال لے لیں، اگر آپ اسکول کے اندر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پرنسپل صاحب جو ہے نا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے گفتگو کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے جو ہے نا آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں وہ ان کو سمجھ آئے کہ یار بندہ یہ مجھ سے جو ہے نا بات کریں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اعتماد میں جو ہے نا لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے نا سیریس ہو کے بات کریں گے، تب وہ آپ کی جو بات کو جو ہے فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہولڈ ایٹ اینڈ کانٹیکٹ، ٹھیک ہے، ہولڈ ای اینڈ کانٹیکٹ، ٹھیک ہے، آنکھوں کے آنکھیں اندر جو ہے نا ڈال کے جو ہے نا بات کریں، جھکنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرمائے مت پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی انسان آپ سے ملتا ہے تو اس کے سامنے آپ نے جو ہے نا کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے نا بات کرنی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ اناڑی بندہ ہے،
ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بی ہیز بگ ہیز یور آڈینس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر وغیرہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچوں کو جو ہے لیکچر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے لیکچر نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ ان کی جو موومنٹ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا بات سمجھ آئے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا بچوں کو لیکچر دیں تو وہ بچے جو ہے نا بور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے برین کے اندر جو آپ گفتگو کریں، آپ ان سے بات کریں، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے نا بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں کسی جگہ پہ آپ کو آڈینس نظر آئے، وہاں پہ آپ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے بات نہیں کرنی. آپ کی جو موومنٹ ہے وہ ہوتی رہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو اعتماد ہے اس کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں ہوں گی. جب بھی آپ نے آڈینس کے سامنے جانے، ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کو آڈینس جو ہے نا سن رہی ہوتی ہیں، سن رہے ہوتے ہیں یا سن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کا جو باڈی لینگویج ہے، جو آپ کا جو بڑا پن ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا کافی جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے اور جو آڈینس ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کانفیڈنس ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ آڈینس کے اندر ہیں، چاہے آپ کسی فنکشن کے اندر ہیں، تو وہاں پہ جو بھی لوگ آپ کو سننے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی جھکاؤ کا جو ہے شکار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. تو جو چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ. ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ، کہ جب بھی کوئی انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ 3-4 جو ہے نا اگر آپ گروپ کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، 5-6-7 بندے ہیں، تو وہاں پہ اکثر جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، فنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے نا اوور ریئیکٹ ہو جاتے ہیں. اوور ریئیکٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ اپنے آپ سے جو ہے نا باہر چلے جاتے ہیں، کہ وہ زیادہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، جس کی وجہ سے آپ کا جو معیار ہے وہ نیچے گرے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو نا ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ. جہاں کہیں بھی آپ مجلس کے اندر موجود ہیں، چاہے آپ اپنے بوس کے ساتھ میٹنگ کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ پرنسپل صاحب کے اندر یا کوئی بھی آپ کے جو بھی بوس ہیں، آپ ان کے ساتھ میٹنگ کے اندر موجود ہے، تو آپ نے اوور ریئیکٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ نیچے گر سکتا ہے، لوگوں کا جو آپ کے اندر جو اعتماد ہے وہ گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 پوائنٹ ہو گئے. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسپیک سلولی اینڈ یوز بٹوین ورڈز. کہ جب بھی آپ کہیں پہ آپ گفتگو کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سامنے والا شخص ہے اس کو جو آپ کی جو بولنے کے جو ورڈز ہیں، بولنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس کو جو ہے نا سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو ایسے ورڈز کا جو ہے نا چناؤ کریں جس کی وجہ سے آگے والا انسان آپ سے جو ہے نا متاثر ہو. ٹھیک ہے، آپ کا جو کوئی بھی آپ سے اگر بندہ کوئی آپ سے ملتا ہے یا کوئی بھی ایسی شخصیت آپ سے ملتی ہے، تو آپ کے بولنے کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جو ہے نا دیوانہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ سے جو ہے نا متاثر ہو، نہ کہ آپ سے اگر آپ ایسی زبان استعمال کریں جس سے وہ آپ سے جو ناراض ہو. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ 3-4 پوائنٹ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو معیار ہے، آپ کا جو معیار بنائے گا، جو آپ جہاں کہیں بھی گفتگو کر رہے ہیں، جن لوگوں سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ نے جھکنا نہیں ہے. بالکل کانفیڈنس سیدھا ہو کے جو ہے نا ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ
آگے والا جو شخص ہو اس کو سمجھ آئے کہ یار اس بندے کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ یہ مجھ سے بالکل کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے نا بات کرے. ٹھیک ہے. تو آج کا بلاگ بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو جو ہے نا نکھارا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر کسی بھی شخص سے یا کسی بھی بندے سے آپ جو ہے نا ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اکثر میں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ جو نا رسپیکٹیبل مین ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جھک کے جو ہے نا اسے سلام کرتے ہیں. مگر ولاگ بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن نہ کریں، مائنس میں نہ لے کے جائیں، بلکہ پلس میں لے کے جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے نا زیادہ اوپر لے کے جائیں، نہ کہ آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو. ٹھیک ہے. تو ولاگ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے ملتا ہے، جب بھی کسی شخص سے آپ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل کانفیڈنٹ ہو کے آپ نے جو ہے نا ملنا ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کسی گروپ کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، 6-7 لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی ہنگامہ رائی ہو گئی ہے، تو وہاں پہ آپ نے بالکل کول رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں بتا دوں، ایسے واقعات کے اندر جو بھی انسان نرم جو نا لہجے کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس وقت کے دوران، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں کہ آپ بالکل جو ہے نا کہ صبر سے جو ہے نا اگر آپ مظاہرہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ اچھا جو ہے نا آگے والے بندے کو جو ہے نا فیل کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا اچھا محسوس کر پائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں گے اگر آپ سے کوئی زیادہ کوئی ہنگامہ رائی ہو جاتی ہے تو اکثر کچھ لوگ جو ہے نا غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا ہنگامہ رائی میں اپنے آپ کو جو ہے نا مثبت جو ہے نا پیش کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ آگے والا جو انسان ہے وہ آپ کو اچھا فیل کر سکے. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کے اوپر جو ہے نا عمل کریں گے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ کافی میرے اندر بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا خامی ہے، میں ان خامیوں کو دور کروں گا. ٹھیک ہے. تو بلاگ بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آپ سے جو آگاہ کیا جائے، آپ کو انفارم کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا جو ہے نا انسان بن کے انسانوں کے ساتھ پیش آ سکیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.